السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے درمیان لے کر آئے ہیں ایک ایسی ویڈیو جس کو دیکھ کر آپ کے ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میرے محترم ناظرین، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر ہندوستان اور پاکستان میں اس فتنہ باز مرزا جہلمی کا فتنہ کس قدر پھیلتے جا رہا ہے، اور جتنے نوجوان لوگ ہیں، نوجوان نسل ہے، وہ اس فتنہ باز اور جاہل مکار فریب کے چال میں، اس کے جال میں پھنسے جا رہے ہیں اور گمراہیت کے دلدل میں پھنستے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ کس قدر دین کو اپنے مطلب سے، اپنے حساب سے، اپنے سوچ اور سمجھ سے، اپنی عقل سے یہ دین کو لوگوں کے سامنے رکھتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، ٹھیک کہہ رہا ہے۔ میرے محترم ناظرین، سوچنا چاہیے کہ دین کو سمجھنے کے لیے دین کے بارے میں جاننا ضروری ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اسی لیے آج ہم اس ویڈیو کو اکٹھا کیے ہیں اور آپ کو دکھائیں گے کہ اس میں کون سچا اور کون جھوٹا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ دکھائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ہم لوگوں کے بارے میں کہ تم بہترین امت ہو۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ خود سوچئے اور اندازہ لگائیے گا پورا ویڈیو دیکھنے کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو جو بہترین امت ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، تو کیا یہ ہمارے نیکی، ہمارے اعمال اور ہماری اچھائی کے بنا پر دیا ہے کہ تم بہترین امت ہو، یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو بہترین امت کہہ کے پکارا ہے؟ آئیے ہم اس ویڈیو میں یہی دیکھیں گے کہ کون صحیح بات بتا رہا ہے اور کون جھوٹ، مکار اور فریب سے کام لے رہا ہے۔ چلیے باتیں زیادہ نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کر کے دیکھتے ہیں، اور آگے آپ خود سمجھ جائیں گے کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیجئے گا اور کمنٹ میں اپنا رائے ضرور دیجئے گا، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ دیکھیں، اللہ پر ایمان لانے کا ذکر تیسرے نمبر پہ ہوا ہے، نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا اس کا ذکر پہلے ہوا۔ اس میں حکمت یہ پوشیدہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے لیے حمیت بھی ہو، اور حمیت یہ ہے کہ جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رکنے کا اور لوگوں کو بھی حکم دیا جائے، عرض کی جائے، جس کی جو ذمہ داری وہ پوری کرے۔ حکمران ظاہر آرڈر کے ذریعے کرے گا، باپ اپنے گھر میں حکم کے ذریعے کرے گا، اولاد باپ اور ماں کے سامنے جو ہے وہ عرض کریں گے اور برائی سے روکیں، تو پھر ان کا ایمان لانا جو ہے نا وہ واقعی اس چیز کا پروف ہوگا کہ وہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹاپ پرائرٹی سمجھتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں۔ نمبر 2، اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہو۔ اور نمبر 3، کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلنا، یعنی وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن اپنا دین نہ چھوڑے۔ جس میں 3 یہ باتیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس چکھے گا۔ دوسری بات کیا ہوئی کہ دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات۔ تو جب کبھی بھی برائی دیکھے تو ظاہر ہے وہ اللہ کے ریفرنس سے اس برائی کو روکنے کی کوشش کرے گا، اور یہ اس امت کا منصب ہے جس کی وجہ سے یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سابقہ تمام پیغمبروں کی امتوں سے بہتر ہے۔ ویسے پبلک کو تو یہ کہانی کرائی گئی ہے کہ چونکہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں اس لیے ہمارا مرتبہ اگلی امتوں سے بڑھ کر ہے۔ یہ آدھا سچ ہے۔ پورا سچ یہ ہے کہ چونکہ
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की वजह से क़यामत तक अंबिया का सिलसिला बैन हो चुका है, तो नबियों वाला काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ट्रांसफर हो गया। तो जब इस उम्मत ने नबियों वाला काम करना है तो इनका स्टेटस अगले अंबिया की उम्मतों से बढ़ गया। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। देखा आपने नाज़रीन किस तरह ये मक्कार झूठा फरेब बातों को घुमा फिरा कर तोड़ मरोड़ कर गुमराह करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए किस तरह ये लोगों के सामने अपनी बातों को पेश कर रहा है। अब जरा सोचिए कि हम चाहे कितना ही अच्छा अमाल कर ले, कितना ही नेकी क्यों ना कर ले, लोगों को कितने ही बुराइयों से क्यों ना रोक दे, क्या हम नबियों वाला काम कर सकते हैं? क्या हम नबी की तरह हो सकते हैं? इनडायरेक्टली इसने यही कहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा, तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों वाला काम हम लोगों को सौंप दिया है। माज़अल्लाह इनडायरेक्टली ये बताना चाहता है कि हम लोग अब नबी है, नबी कोई नहीं आएगा, हम लोग ही नबी है, नबियों वाले काम हम करेंगे। अब जाहिर सी बात है नबियों वाला काम वही करेगा जो नबी होगा। तो इनडायरेक्टली ये अपने आप को और हुजूर की उम्मती को नबी होने का मतलब वो नबी के ओहदे तक, उनके दर्जात तक ले जाने की कोशिश कर रहा है। अस्तगफिरुल्लाह। आगे देखिए इसकी बहुत सारी मक्कारी आपको देखने को मिलेगी। सुनते चलिए वीडियो को और मैं आपको रुक रुक कर बीच में समझाने की भी कोशिश करता रहूंगा। वैसे अगले अंबिया की उम्मतें भी नेकी का काम करती थी, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस लेवल की नहीं थी जो हमारी उम्मत पे आई है। क्यों? अगले अंबिया किसी कौम और कबीले की तरफ आते थे। तो कुरान में है ना, वलक़द बअथना फी कुल्ली उम्मतिर रसूला अन इअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। हर उम्मत में हमने कोई ना कोई रसूल उठाया इस बुनियादी दावत के साथ कि इबादत करो अल्लाह की, और अल्लाह के मुखालफत पे जो तागूत खड़े हैं उनकी नफी करो। व इम मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर। कोई उम्मत नहीं गुजरी, अल्लाह ताला फरमाता है, जिसमें हमने कोई ना कोई डर सुनाने वाला ना भेजा हो। लेकिन वो अपने कौम, कबीले, इलाके के लिए होते थे, पूरी इंसानियत के लिए वो पैगंबर नहीं होते थे। पूरी इंसानियत के लिए अगर कोई पैगंबर है तो हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नासी बशीरन व नज़ीरा। और हमने आपको नहीं भेजा मगर पूरी इंसानियत के लिए डर सुनाने वाला और खुशखबरी देने वाला। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बना के भेजे गए हैं सारे जहान वालों के लिए। वमा हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। कुरान तो नहीं है, नसीहत। और यह आयत रसूलुल्लाह की तरफ भी लौटती है कि रसूलुल्लाह तो नहीं है मगर नसीहत सारे जहान वालों के लिए। तो चूंकि सारे के लिए है तो आप तो ज़ाहिर दुनिया से चले गए हैं, हम लोग तो बाद में आए हैं। हम लोगों तक बात पहुंचाना उम्मत की जिम्मेदारी है, और हमारे बाद आने वाले लोगों तक बात पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। नाज़रीन कराम, मुझे हंसी आती है कभी कभी इसकी बातों को सुनकर, और जाहिर सी बात है जिनको दीन के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, जानकारी होगी, वो ज़रूर इसकी बातों को सुनकर हंसते ही होंगे जिस तरह मुझे हंसी आती है। एक तरफ आप खुद सोचिए, आप खुद अंदाज़ा लगाइए, अभी से 2 मिनट पहले या 1.5 मिनट पहले पीछे जाके फिर से वीडियो को वापस आप देख सकते हैं। थोड़ी देर पहले इसने कहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे इंसानियत के लिए नबी हैं, और फिर इसने ये भी कहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सारे जहान के लिए रहमत है। और अभी थोड़ी देर बाद ये कह रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम चूंकि दुनिया में नहीं रहे, दुनिया से यानी रुखसत कर गए, गुजर गए, वो इस दुनिया से चले गए हैं, तो अब दीन की बातें पहुंचाना उम्मत की काम है। हम तक दीन की बातें पहुंचाना उम्मत का काम है, और आगे बातें पहुंचाना हमारा काम है। नाज़रीन इकराम, अब इससे पूछिए कि उम्मत है कौन और ये कौन है? उम्मत कौन है और ये कौन है? और जरा सोचिए कि जब सारे जहान के लिए हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नबी हैं, सारे जहान के लिए रहमत है, पूरे इंसानियत के लिए नबी है और सारे जहान के लिए रहमत है, तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहाँ चले गए? अगर वो चले गए, इस दुनिया से खत्म हो गए, चले गए, तो फिर सारे जहान के लिए रहमत कहाँ से रहे? फिर पूरे इंसानियत के लिए नबी कहाँ से रहे? मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मतलब कुछ भी कहने से पहले इस
سوچتا بھی نہیں ہے کہ ہم کیا کریں، اور اتنی میٹھی میٹھی یہ باتیں کر رہا ہے کہ جن کو دین کا علم نہیں ہے وہ ضرور یقیناً اس کی باتوں میں آ جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ سچ ہی بول رہا ہے، اتنی میٹھی باتیں کر رہا ہے تو سچ ہی بولتا ہوگا۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ بہت مکاری اور فریب سے کام لے رہا ہے۔ یہ اس لیے لے رہا ہے کہ یہ رافضی یا خارجی ہے، اس لیے یہ مکاری سے کام لے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور رافضی اور خارجی کیا ہے یہ آپ یوٹیوب پہ سرچ کر کے یا کسی عالم سے، مولانا سے پوچھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں جانکاری لے سکتے ہیں۔ بہرحال آگے دیکھتے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے، اور اس کے بعد تو علامہ احمد نقشبندی صاحب کی ویڈیو آپ خود سنیں گے اور اس کے بعد خود فیصلہ کر لیں گے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا اس نے جو کہا ہے وہ صحیح ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ اس حوالے سے میں نے بخاری اور مسلم کی کئی احادیث، حجۃ الوداع کا خطبہ نبی علیہ السلام کا، یوم النحر کا خطبہ پچھلی کلاس کے اندر کور کیا ہے، میں آج اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا منصب ہے جس کی وجہ سے یہ امت اگلی امتوں پر بازی لے گئی کہ اس کو نبیوں والا کام ٹرانسفر ہوا ہے، اور وہ نبیوں والا کام اس وجہ سے ٹرانسفر ہوا کہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہے، اس وجہ سے یہ امت افضل ہو گئی اگلی امتوں سے۔ دیکھیے ناظرین کرام، یہاں پر یہ خود یہ تسلیم کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے ہم پچھلے جو امتی ہے ان سے ہم بہتر ہے، یہ یہاں پر خود تسلیم کر رہا ہے۔ اور ابھی دیکھیے آگے بڑھتے ہی تھوڑی ابھی جسٹ آگے بڑھ کے یہ کیا کہے گا، آپ خود ملاحظہ کریں، یہ ابھی کہے گا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے ہم لوگ بہترین امت نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری اپنی یہ ہے کہ ہم نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، تو ہم بہترین امت ہے۔ اب میں ابھی ہی یہ بات بتا دوں، آگے بتانے کی نوبت نہ آئے کہ اس سے پوچھئے ذرا کہ ہم بہترین امت ہے اس لیے کہ ہم نیکی کی دعوت دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم پڑھے لکھے، ہم کو دین کے بارے میں معلومات ہے، لیکن جہاں تک زیادہ تر جو مسلمان ہیں، بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جن کو کلمہ پڑھنے کے بعد نماز کا طریقہ نہیں پتہ، مسلمان تو ہیں بظاہر لیکن نماز کا طریقہ نہیں پتہ، وضو کا طریقہ نہیں پتہ، ان کو صحیح سے نماز نہیں پڑھ پاتے، قرآن نہیں پڑھ پاتے ہیں، وہ خود گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، شراب پیتے ہیں، گناہوں کے کام کرتے رہتے ہیں، وہ دوسروں کو کیا نیکی کی دعوت دیں گے، وہ خود ہی برائیوں میں ڈوبے رہتے ہیں، لیکن ہے تو مسلمان، حضور کی امتی میں سے ہے، تو کیا جو نیکی کا دعوت دے گا وہی حضور کا امتی ہے اور وہی بہترین امت ہے، اور جو نیکی کا دعوت نہیں دے گا وہ حضور کی امتی نہیں ہے، پھر وہ پھر بہترین امت میں سے نہیں ہے وہ۔ اس کا کہنے کا مطلب یہی ہوگا۔ آگے دیکھیے آپ اس بات کو یہ رکھے گا اور آپ خود فیصلہ کر لیجئے گا کیا ہے، اور پھر اس کے بعد یہاں سے ہم آگے احمد نقشبندی صاحب کی تقریر کو شروع کرتے ہیں، اور پھر پوری ویڈیو کو آپ سنیں گے، بیچ میں ہم نہیں بولیں گے، اس پر آپ خود اندازہ لگائیے گا کہ کیا کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ چلیے سنتے ہیں۔ تو ہماری جو افضلیت ہے وہ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا ہے۔ ہماری افضلیت اس لیے نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہیں، ہم نے تو کوئی نہیں سیدھے راستے پہ آنا، نبی علیہ السلام کی نسبت، وہ نسبت جو ہے وہ اس کام کی وجہ سے یہ بڑی نسبت ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اسے عربی میں کہا جاتا ہے امر بالمعروف، حکم دینا معروف نیکی کے کاموں کا، وَنَهِي عَنِ الْمُنْكَرِ، اور روکنا منکر سے، انکار کی گئی چیزوں سے، برائی سے۔ جو باتیں میں بول رہا ہوں اللہ تعالیٰ اسے سننے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اس کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور گزارش ہے میری سب سے، آپ کوئی بھی ہوں گے، آج ذرا دل کا جو پیپر ہے نا اس کو تھوڑا صاف کر کے سنو، کیونکہ آج میں آپ کو وہ بتاؤں گا جو اللہ نے قرآن میں بتایا ہے۔ حدیث میں بولے تو تھوڑا ٹینشن ہوتا، بعض نہیں ضعیف حدیث ہے بولے، تو آج اپن حدیث سے بات نہیں کریں گے، خالی قرآن سے بات کریں گے، خالی قرآن سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ کے فضل سے سرکار کے صدقے میں تھوڑا دل کو سرا صاف رکھ کے سنو، میں کو نکو مانو، اس کو مان لو جس کو منوانے کے لیے اللہ نے پوری کائنات بنایا ہے۔ تو اب دیکھو، اللہ نے اپنے لیے صرف ایک ذات بنائی اور اس ذات کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔
اللہ نے اپنے لیے صرف حضور کو بنایا، بس صرف حضور کو بنایا، اور حضور کے لیے پوری کائنات کو بنایا۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو اب آئیے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو، تم سب سے، زور سے بولو، تم سب سے بہترین امت ہو۔ اب آپ ذرا غور کرتے چلیے گا، اللہ رب العزت اس میں پہلے ہماری عظمت بیان کر رہے، یہ ہمارے بارے میں کہہ رہا ہے تم سب سے بہترین امت ہو، یہ ہماری فضیلت کو بیان کیا، ہماری عظمت کو بیان کیا، ہماری شان کو بیان کیا، ہمارے درجات کو بیان کیا، ہمارے اوپر ہونے والے انعام و فضل کو بیان کیا۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت کہہ رہا ہے، ذمہ داری بیان کر رہا ہے، جب تم بہترین بن کے پیدا ہو گئے ہو تو اب تمہاری یہ ذمہ داری ہے، کیا؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ہم نے تم کو اس لیے بھیجا کہ تم لوگوں کو بلاؤ، لوگوں کو دعوت دو، لوگوں کے لیے بھیجا، کیا کرنے کے لیے؟ لوگوں کو نیکی کی دعوت دو اور برائی سے روکو، برائی سے نیکی کی دعوت دو۔ اب ذرا غور کیجیے، اللہ ہماری ڈیوٹی بعد میں بیان کر رہا ہے، فضیلت پہلے بیان کر رہا ہے۔ پہلے تم کون ہے، تم کو احساس دلا رہا ہے تم تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہو۔ اچھا، ہم نے پوچھا اے اللہ کیا تیری قدرت کے قربان جائیں، تیرے فضل و کرم کے قربان جائیں مولا ہم سب سے بہتر؟ رب نے کہا ہاں تم سب سے بہتر۔ حالانکہ آپ غور کیجئے گا، ہم میں کئی ایسے لوگ ہیں جو شراب پی رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں؟ پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے تم بہترین ہو۔ کئی ایسے لوگ ہیں ہم میں زنا کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، پھر پلٹ کے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے تم سب سے بہترین امت ہو۔ ہم میں کچھ ایسے لوگ ہیں ڈرگس کر رہے ہیں، گانجے کر رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کئی تو پٹھے ایسے ہیں یہاں پہ فی الوقت جو جمعہ پڑھا تو پھر جمعہ پڑھتا انہیں، مگر پھر بھی خدا رب ذوالجلال کا خطاب سنو، رب فرما رہا ہے کنتم خیر امت، تم تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہو۔ ارے گناہ کرنے کے باوجود بھی رب کہہ رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ اور ایک بات سنو، خطاب پہلے آیا، امت بعد میں آئی۔ ہم لوگ تو بعد میں آئے نا، ہم تو 1400 سال کے بعد آ رہے ہیں، مگر خطاب تو زمانے مصطفیٰ میں آ رہا ہے۔ فضیلت پہلے آ رہی ہے، امت بعد میں آ رہی ہے، رتبہ پہلے آ رہا ہے، امت بعد میں آ رہی ہے۔ ہم نے پوچھا اے اللہ ہم تو گناہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سیاکار ہیں مولا، ہم میں کئی بے نمازی بھی بیٹھے ہیں، کوئی شراب پینے والا بھی بیٹھا ہے، جواری بھی بیٹھا ہے، کبابی بھی بیٹھا ہے، اے اللہ ماں باپ کا نافرمان بھی بیٹھا ہے، بیوی بچوں کو ستانے والا بھی بیٹھا ہے، پڑوسیوں پہ ظلم کرنے والا بھی بیٹھا ہے، پھر بھی مولا تو کہہ رہا ہے کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ آخر اے اللہ یہ مسئلہ کیا ہے؟ تو بارگاہ الہی سے جواب آیا، بندے تو نے قرآن کیا غور سے نہیں پڑھا؟ ہم نے کہا اے اللہ قرآن کو ہم نے غور سے پڑھا ہے، تو رب نے کہا ذرا غور تو کر، کنتم خیر امت، میں کیا کہہ رہا ہوں کہ تم سب سے بہترین کیا ہو؟ کیا ہو؟ ذرا ذرا زور سے کیا ہو؟ دیکھو میں بولا بیٹا تو نسبت کس کی طرف ہے؟ واہ سمجھدار لوگ ہیں پروانی میں ماشاءاللہ۔ بیٹا بولے تو نسبت کس کی طرف ہوئی؟ باپ کی طرف۔ میں بولا شوہر، نسبت کس کی طرف ہوئی؟ بیوی کی طرف۔ میں بولا ماں، نسبت کس کی طرف ہوئی؟ اولاد کی طرف۔ میں بولا پوترا، نسبت کس کی طرف ہوئی؟ دادا کی طرف۔ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کنتم خیر امت، کہہ رہا ہے تم بہترین امت ہو، تو نسبت کس کی طرف ہوئی؟
مصطفیٰ کی طرف، پیارے نبی کی طرف. ارے رب بتلانا یہ چاہتا ہے کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہارے خطاؤں کو دیکھ کر، تمہارے گناہوں کو دیکھ کر، تمہاری سیاہکاریوں کو دیکھ کر، تمہاری بدکاریوں کو دیکھ کر خطاب نہیں کیا گیا، تمہیں مصطفیٰ کی امت میں دیکھ کر خطاب کیا گیا. اعوذ